میں میجر 5 سوال آپ کو بتاتا ہوں جو میرے مین ہیں. اگر ان 5 سوالوں کا بھی مجھے کوئی سیٹسفائیڈ جواب دے دیتا ہے تو میں اسلام کو واپس قبول کروں. میرا کوشچن نمبر 3 یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر وومنس کو، عورتوں کو برابری کا حصہ دیا جاتا ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے، ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ایسا بتایا جاتا ہے، تو وہی قرآن یہ کیوں کہتا ہے اور وہی کتاب وہی اسلام یہ کیوں کہتا ہے کہ محمد صاحب نے کہا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا، اور اس لیے جہنم میں جائیں گی کیونکہ یہ کم عقل ہیں، ان کے اندر آدھا دماغ ہے اور ان کو پیریڈز آتے ہیں منتھلی، اس لیے جہنم میں جائیں گی. تو جو چیز خود ان کو خدا نے دی ہے، جو اللہ نے دی ہے ان کو چیزیں، وہ اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دی جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے اس کا جو سوال سنا اور اس نے جو کہا یہ ایک حدیث شریف کا ٹکڑا ہے، لیکن وہ روایت صحیح نہیں کیا، بس توڑ مڑوڑ کے یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں لگا کر کے بیان کر دیا، جو کہ بالکل ہی غلط ہے. لوگوں کو بے ایمان کرنا ہے، لوگوں کے ایمان کو ختم کرنا ہے، اصل مقصد وہی ہے. آئیے میں وہ حدیث شریف آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم لوگ صدقہ کرو، انی اریتکن اکثر اہل النار، مجھے تم میں سے اکثر لوگوں کو جہنم میں دکھایا گیا ہے، یعنی تم زیادہ جہنم میں جاؤ گی. تو ان لوگوں نے کہا فقلنا، تو ان لوگوں نے کہا او بما یا رسول اللہ، ایسا کیوں ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَتَكْثُرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، کہ تم زیادہ لعن طعن کرتی ہو. لعن طعن یعنی تھوڑی سی بات ہو جائے تو لعنت بھیجنے بیٹھ جاتی ہو. مثال کے طور پہ کہیں سامان لینے چلی گئی، کچھ سامان لے لیا، آ گئی، تھوڑا سا ادھر ادھر کچھ ہو گیا تو اب چلے گئے، اب لفڑا کرنے، لڑائی کرنے، لعن طعن کرنے، ارے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. اب اس بات کو ہمیشہ بولتے رہنا. کچھ عورتیں تو ایسی ہیں کہ اس کو زندگی بھر نہیں بولتی ہیں، اس کو لعن طعن کرتے رہتی ہیں. تو زیادہ لعن طعن کرنا، زیادہ برائی کرنا، یہی وجہ ہے جہنم میں جائیں گی. یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ کیا بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، کہ تم لوگ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو، اس وجہ سے زیادہ جہنم میں جاؤ گی. وہ شوہر جس نے تمہاری کفالت اٹھائی، وہ شوہر جس نے شادی کر کے لایا اور کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، گھومنا پھرنا، ساری چیز کی ذمہ داری جس نے اپنے سر پہ اٹھائی، اس شوہر کی تم ناشکری کرتی ہو. اور ناشکری کرنا، زیادہ لعن طعن کرنا، اس کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے آگے یہ حدیث شریف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ کوئی ناقصات العقل والدین کو میں نے نہیں دیکھا جو عقل مند کے عقل کو لے جائے. تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ناقصات العقل اور ناقصات الدین کیسے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ناقصات العقل اس طرح ہو کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے قائم مقام ہے. 2 عورت کی گواہی ایک مرد کے قائم مقام ہے. یعنی اگر کہیں شادی بیاہ ہو رہا ہو تو وہاں پہ کیا ہے، نہ 2 مرد کی گواہی چاہیے. لیکن اگر 2 مرد نہیں ہے، ایک ہی مرد ہے، تو 2 عورتیں آئیں گی تب جا کر کے اس ایک مرد کی کمی پوری ہوگی. یہ اس طور پہ ہے، 2 عورتیں آئیں گی تب جا کر کے پورا ہو پائے گا، تو ان کی گواہی مانی جائے گی. اگر ایک عورت آتی ہے ایک مرد کے مقابل میں تو گواہی مانی نہیں جائے گی. تو ناقصات العقل ہے اس وجہ سے. ناقصات الدین کیسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پیریڈز آتا ہے، مہینے میں خون آتا ہے. خون آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے دنوں تک خون آتا ہے، یعنی 5 دن 7 دن 10 دن 3 سے لے کر کے 10 دن تک، اس درمیان میں جتنے بھی دن تمہیں خون آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز معاف کر دیا ہے. اللہ رب العزت نے نماز کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے. یعنی جب پیریڈز ختم ہو جائے اس کے بعد تمہیں ان دنوں کی قضا نہیں کرنی ہے. تمہیں صرف اور صرف جب پاک ہو جاؤ تو جو تم پر نماز آئیں گے صرف ان کو پڑھنا ہے. یہ جو پیریڈز کے دنوں میں نماز گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نمازوں کو معاف فرما دیا ہے. ایک قربان جائے اللہ رب العزت کے شان پر
کہ اللہ رب العزت عورتوں کو کیا مقام دیتا ہے، عورتوں کو کتنا بلند رکھتا ہے، کتنا بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز جیسی چیز کو معاف فرما دیا عورتوں کے لیے۔ حالانکہ نماز ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو، اس کو سہارا مل جائے کوئی چیز پکڑنے کا، تو اگر وہ پکڑنے کا سہارا مل جائے تو وہ پکڑ لے، اور وقت آ جائے نماز کا تو اسی حالت میں وہ نماز ادا کرے، الحمدللہ۔ لیکن کیا ہے، عورتوں کے لیے ان ایام میں نمازیں معاف قرار دیا ہے اللہ رب العزت میں، تاکہ یہ حرج میں مبتلا نہ ہو، یعنی ہر مہینے میں 10 دن نماز کی قضا کرنی ہوں گی، پھر نئے نماز بھی پڑھنی ہوں گی تو حرج میں مبتلا ہو جائیں گی۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی جان کو اللہ اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے۔ یہ اس کی پوری اصل روایت ہے جس کو یہ توڑ مڑوڑ کے بیان کرتا ہے۔ اور بات رہی اگر آپ پوری اسی طرح سے اس کے 5 جوابات اگر چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ اویلیبل ہے، آپ جا کے ضرور ایک مرتبہ دیکھیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور اس طرح سے دینی مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھ سے جڑے رہیں اور دوسرے تک شیئر کریں۔ چلیے اللہ حافظ۔